اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی گئی اور ان آیات مبارکہ میں حج کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا اور بیت اللہ کی تعظیم کو بیان کیا گیا، اور یہ جتنی عبادات ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں تبھی مقبول و منظور ہیں جب یہ اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اگر ان میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، کسی غیر کو خوش کرنا مقصود ہو، تو یہ شرک آ جاتا ہے، اور شرک اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کا شریک کسی کو نہ کرو۔ جو بھی عبادت کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حج اس لیے نہ کیا جائے کہ جناب لوگ میرے اوپر اعتبار کریں گے، مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ سخاوت اس لیے نہ کی جائے کہ جناب لوگ مجھے سخی کہیں گے، میرے ہاتھ پاؤں چومیں گے اور میرا احترام کریں گے، اور اخبارات میں جناب میری تصویریں آئیں گی اور مجھے ووٹ ملیں گے، اس لیے سخاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح باقی عبادات بھی تو صرف حنفاء للہ، اللہ کے ہو کر، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک تو شرک یہ ہے کہ کسی بت کو، کسی پتھر کی مورتی کو، کسی انسان کو خدا مانا جائے، اور ایک شرک یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کی پیچھے چل کے اللہ کی عبادات کے ساتھ اپنی خواہشات کو شامل کرے، اپنے آپ کو راضی کرے، اور اس لیے کرے کہ جناب میری ناموری ہو جائے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے کام کرنے والے، مثلا حافظ قرآن، حج کرنے والا، سخی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جن کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، انہیں بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ہاں عالم دین، قاری قرآن، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا میری رضا کی خاطر نہیں، اس لیے تو نے پڑھا پڑھایا تاکہ لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، تجھے قاری صاحب کہیں۔ اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا تجھے اللہ نے مال و دولت دی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ تو یہ کہے گا کہ اللہ ساری زندگی تیری رستے میں خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے رضا کے لیے نہیں، اپنی ناموری کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے۔ اسی طرح مجاہد جو راتوں کو جاگ کر ڈیوٹی دیتے ہیں، انہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ تو اللہ فرمایا کہ میری رضا کی خاطر نہیں، تغمہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پہلوان کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے دنیا میں یہ سب کچھ ہو گیا، اب آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ان سب کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے بندہ جو بھی کام کرے اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا، اور جب نیت اور نظریہ یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، تو پھر اس میں اپنی نام بری، اپنے نام کا آنا، لوگوں کا خوش ہونا، لوگ کوئی دیکھیں میری تصویر آئے تو تب جناب یہ کام ہو، یہ کام چیزیں سامنے نہیں رکھی جاتی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ایک اللہ کے ہو کر اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شرک کا انجام بتایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک کرے وہ گویا کہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ یعنی یہ ایک تصور بتایا گیا کہ ایک انسان اتنی بلندی سے گرتا ہے، اب بتاؤ اس کا کیا حال ہو جائے گا، اس کی تو بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں گی، اور اس کی بوٹیوں کو پرندے چک لے گئے یا اس کی بوٹیوں کو ہوا کہیں دور دراز کے لے کر پھینک دے گی۔ یہی صورتحال ہے اس شخص کی جو شرک کرتا ہے، تو وہ اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے بد عملی کے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور وہ جہنم کی گہری وادی میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایمان ہے، اب جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے تو اسے اللہ کتنا بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان نہ بیچ دے۔ آئے روز ہم اخبارات پہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، باہر جانے کی خاطر ویزا لگانے کے لیے اپنے آپ کو عیسائی لکھوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں، اور بازار کہتے بھی نہیں ہم ہیں تو مسلمان ہیں، ویزا لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو یاد رکھو جب اپنے آپ کو آپ نے عیسائی کہلوا دیا، اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیا، اپنے آپ کو کافر کہہ دیا، تو وہ ہو گیا۔ لہذا ایمان کی فکر کرو، ایمان اللہ کے ہاں
بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ مرنے کے بعد اس کی قدر معلوم ہوگی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اور شرک سے اور ہر قسم کی بت پرستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔